نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام
سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا ہے۔ ہم سب انسان یہاں محنت، مشقت اور عمل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین چاہے تو کسی کے اعمال کا کوئی بدلہ اسے دنیا میں عطا کر دے، وگرنہ اہل ایمان کے لیے بدلے سارے موت کے بعد ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل ایمان کے لیے جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے لیے بدلہ، اس کی ساری زندگی کی محنت، مشقت، مشکلات، پریشانیاں جو اس عقیدے کی آبیاری کے لیے اس نے برداشت کی ہیں، اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اور جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ یہ ایسا شاندار صلہ اور بدلہ ہے کہ روئے زمین کی کوئی چیز جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں نے عرض کیا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ دنیا، اس کی حکومتیں، اس کے زر و جواہر، اس کے خزانے اور معدنیات، جو کچھ اس میں ہے اور قیامت تک جو ہوگا وہ سارا جمع کر لیا جائے، اس کے بالمقابل جنت کی صرف ایک نیزہ رکھنے کی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے سارے خزانے اور حکومتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ ذو الجلال والاکرام جسے جنت عطا کرے گا اسے اتنی کم جنت نہیں ملے گی۔ یہ جو صرف ایک نیزہ رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، یہ تو محض ایک مثال ہے، سمجھانے کے لیے ہے انسانی عقل و دانش کے مطابق، وگرنہ اتنی کم جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام جس آدمی کو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم رسید کریں گے لیکن ہوگا مسلمان، عقیدہ درست ہوگا، اس کے دل میں ایمان ہوگا، اور سب سے آخر میں اسے ایک لمبی حدیث ہے کہ جہنمی مومنین کو اللہ ذو الجلال والاکرام جہنم سے کیسے نکالے گا۔ ہیں مومن، غلطیوں کی وجہ سے جہنم رسید کر دیے گئے، اسے نکالا جائے گا سب سے آخر میں جہنم سے اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اللہ اس آدمی کو عطا کرے گا جسے سب سے آخر میں جنت میں بھیجا ہے۔ جنت اتنی وسیع و عریض ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا شمار ان میں کرے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں پچھلے کئی خطبات تقریباً 3 ماہ عقائد کے حوالے سے میں نے چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آج عقیدے کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ دخول جنت کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ اس عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو۔ اور یہاں یاد رکھیے بات، ایک ہے دعوی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے، اور ساتھ شرک بھی موجود ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں ایسے دعوی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان ہو لیکن ہو بالکل خالص، اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایمان جو شرک کے بغیر ہے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے بقدر بھی ہو، یہ بندہ بھی بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک مومن نہیں بنتے تب تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جنت اللہ نے بنائی ہی اہل ایمان کے لیے ہے، کافروں کے لیے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کے لیے تو میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا، اسے تو کمرہ امتحان میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صرف ایک سوال ہوگا، کس کی پرستش کرتے تھے؟ اللہ کے غیر کی؟ جہنم میں، اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آخرت میں۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک مومن نہیں ہو جنت کا داخلہ ممکن نہیں، اور جب تک ایک کلمہ پڑھنے والے آپس میں محبت نہیں کرتے اس وقت تک ایمان ممکن نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم میں بالکل اتھنٹک حدیث، آپس کی محبت یہ ایمان کا دفاع ہے۔ کلمہ پڑھ لیا نفرت ختم نہیں ہوئی، کلمہ پڑھ لیا عداوت نہیں گئی، کلمہ پڑھ لیا دوسرے کے متعلق عناد دل سے ختم نہیں ہوا۔ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کے رحم سے پیدا ہونے والے ہیں، ایک مسلک کے حامل ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہیں، وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دوسرا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا علم بردار ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتا ہے، دوسرا بھی انہی کی طرف نسبت رکھتا ہے، لیکن آپس میں بول چال نہیں ہے۔ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال نہیں پوچھا، رستہ بدل جاتے ہیں، ایک محفل میں ایک بیٹھا ہے، دوسرا اس محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کلمہ جو دشمنوں کو محبت سکھاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم دشمن تھے، قرآن کہتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، جنگیں ہوتی تھیں، اور 20 سال گزر گئے جنگیں لڑتے ہوئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس چیز نے جوڑا ہے دلوں کو؟ کس چیز سے یہ دشمنیاں چھوڑ کے ایک دوسرے کے محافظ بنے؟ کوئی سیاسی نسبت ہے؟ کوئی کاروباری تعلق ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ کلمہ اسلام، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنا پہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفر میں تھے، کچھ اجنبی لوگ ان سے ملے، آپ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ من القوم، سوال یہ ہے کس قوم سے تعلق ہے؟ آگے جواب کیا ہے؟ المسلمون، کلمہ پڑھنے والی قوم سے تعلق ہے۔ اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کلمہ ایک برادری تشکیل دیتا ہے، عقیدہ توحید رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کا نام نہیں بتایا، اپنے قبیلے کا نام نہیں بتایا، اپنے عقیدے کا اعلان کیا، ہم سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کے ماننے والے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اپنے قبیلے کی طرف نسبت رکھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے مسلمان کہلائے، اور ہم سب ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو لہب سے آج بھی نفرت ہے امت کو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں،
جناب حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے انتہا درجے کی محبت ہے. یہ بھی تو چچا ہیں, وہ بھی چچا ہیں, فرق کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتے تھے, ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اور جو بدبخت چچا ہونے کے باوجود جس نے انکار کیا, کوئی امتی باوجود اقرب ترین رشتے کے ابو لہب کی طرف اپنی نسبت کرنا پسند ہے. اللہ اکبر. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک آپس میں, ہاں جب تک ایمان نہیں ہے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک آپس میں محبت نہیں. اس کلمے کی بنیاد پہ یہ بہت اہم, سمجھنے والا اور اختیار کرنے والا عنوان ہے. اور میں التماس کروں گا اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, 3 ماہ مسلسل میں نے عقائد پہ بات کی ہے, آپ نے الحمدللہ سنی. آج یہ احادیث سن کے ذرا اپنے عقیدے کو ضرور چیک کیجئے گا, ہمارا ایمان کتنا ہے. جب تک ایک دوسرے سے کلمہ پڑھنے والے سے محبت نہیں ہے تب تک ایمان نہیں ہے. اور جس کا ایمان نہیں ہے اس کے پاس جنت میں جانے کی گارنٹی کوئی نہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یجد احد حلاوت الایمان, کوئی بندہ بھی ایمان کی لذت نہیں پا سکے گا حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ, حتیٰ کہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیں. ہم دیکھتے ہیں وہ نمازی ہے, عقیدہ اس کا درست ہے, لین دین کا وہ کھرا ہے, لیکن اس کی فلاں عادت مجھے پسند نہیں ہے, لہذا میرے تو دل سے اتر گیا. سگا بھائی ہے, بس اس نے فلاں وقت میری حق تلفی کی تھی, قرابت کے باوجود, رحم کے باوجود, بلڈ ریلیشن کے باوجود, کلمہ توحید کی نسبت کے باوجود, رسول اللہ کے امتی ہونے کے باوجود, صرف ایک وقت اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, بس گیا, خلاص. تیرے نبی نے کیا کہا, ایمان کی لذت نہیں مل سکتی جب تک اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے. اللہ کے لیے محبت کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کو مانتے ہیں, انسان ہیں, امتی ہیں, کسی پر وحی نہیں آتی, مولوی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, نمازی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, باپ بھی اولاد کے حق میں زیادتی کر سکتا ہے, اولاد بھی والدین سے کبھی نامناسب رویہ اختیار کر سکتی ہے, بھائی بھائی کے حق میں زیادتی کر سکتا ہے, لیکن چونکہ اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں اس لیے ان سے محبت کرنا لازم ہے. یہ ایمان پانے کے لیے ضروری ہے اور اس توسط سے جنت پانے کے لیے ضروری ہے. یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ بات بات پہ انا کے پہاڑ کھڑے کرنا اور اپنی ضدوں کو اور اپنے نفس کی خواہشات کی پرستش کرنا, یاد رکھیے جس انسان کا دل اپنے بھائیوں کی, اپنے اقربا کی, اہل ایمان کی محبت سے خالی ہے, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ایمان محض دعووں کا نام نہیں ہے. محبت, احترام, عفو درگزر, حلم و بردباری, اللہ نے زندگی رکھی تو اس پہ انشاءاللہ آئندہ چند خطبات میں کچھ باتیں عرض کریں گے. ہم دعوی محبت رکھتے, ہم دعوی توحید رکھتے ہیں, اس کے باوجود وہ احترام باہمی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ جو داستانیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پڑھتے ہیں,
زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک کے پاس پانی پہنچا ہے، دوسرا آہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے پلاؤ، وہ کہتا ہے اسے پلاؤ، اور جب تک اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس پلٹا تو وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس پلٹا تو وہ شہید ہو گیا۔ یہ اثار و قربانی یہ پیدا ہوتی ہے اس محبت سے جو ایمان کی بنیاد پہ آپ دوسرے سے قائم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پہ جان نثار کرنا، واللہ ایک ماں کی اولاد ایک دسترخوان پہ، اور میں آج اللہ کے لیے آپ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو توجہ دلاؤں گا، سوچ کے دیکھیے ہم جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو اب جو موجود نہ ہو اس کی برائیاں زیادہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی تدبیر زیادہ کرتے ہیں؟ فی زمانہ ایک عام رجحان ہے، جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے جو موجود نہیں ہیں اس کی برائیاں کریں گے۔ ہر وقت زبان پہ تیر ہیں، ہر وقت ذہن میں عناد ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الایمان ان يحب الرجل رجلا لا يحبه الا للہ، انسان کے ایمان میں سے ہے یہ چیز کہ بندہ اللہ کے لیے دوسرے انسان سے محبت کرے۔ کوئی اللہ کا باغی اور سرکش ہے، بالکل ننگی چٹی بغاوت پہ کھڑا ہو گیا، چیلنج کرتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام۔ یاد رکھو ایک گناہ ہے جہالت کی بنیاد پہ، اور ہمارے معاشرے کے گناہ بالعموم جہالت کی بنیاد پہ ہیں، جانتے بوجھتے بھی بغاوت کرنے والے ہیں، لیکن اکثریت جہالت، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں دین سمجھ کے، وہ بہت ساری بدعات اختیار کرتے ہیں دین سمجھ کے، ان کی بدعات سے کراہت کرنا، الگ رہنا یہ لازم ہے، لیکن انہیں یوں چھوڑ دینا کہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہ رہے، اگر ایسا کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کہیں ہماری گرفت نہ ہو اس معاملے پہ۔ بندے کی بدعمالی کو چھوڑنا ہے، جب تک وہ جاہل ہے، جب تک اس پر حجت تمام نہیں ہوتی، جب تک آپ اسے بات پہنچا نہیں دیتے، تب تک اسے چھوڑنا، بندے کو چھوڑنا جائز۔ اعرض عن الجاہلین، جب وہ جہالت کا مظاہرہ کریں تو چھوڑ دو انہیں، تمہارے ان غیر شرعی جلوسوں سے، تمہارے رسم و رواج سے، تمہارے طریقوں سے، تمہارے چڑھاووں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن جب اس سے واپس آئیں تو بھائی تم میرے محلے دار ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے محترم ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم حق پہ آ جاؤ، وہ حق جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تاکہ ہم جیسے دنیا میں اکٹھے ہیں جنت میں بھی اکٹھے جائیں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان من الایمان، یہ محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف تابعی ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے، جامع مسجد دمشق میں آئے، دیکھا تو انتہائی خوبصورت چمکتے دانتوں والا، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، دانت بڑے خوبصورت تھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، حضرت فلاں نے تو یہ فتویٰ دیا، آپ بتائیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ ان سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا۔
یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں، ابھی 2 منٹ پہلے جانتے نہیں ہیں، اور ابھی محبت کے چشمے نے اتنا زور مارا، کہتے ہیں میں سامنے سے جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، اور جا کے کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں، آنے کا غرض کیا ہے، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مسئلہ کیا ہے، کیوں بیٹھے ہیں. واللہ احبک للہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کوئی غرض نہیں ہے ان سے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جانتے بھی نہیں ہیں انہیں، نام سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن چہرہ شناس نہیں ہے. یہ آپ ذرا تصور کریں، اتنی محبت کس چیز سے آ گئی؟ یہ نسبت ہے اللہ کے رسول کی طرف. واللہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم 1000 غلطیاں پہاڑوں جیسی نظر انداز کر دیتے ہیں، مفادات وابستہ ہوتے ہیں. جہاں سیاسی نسبتیں، پارٹی کی نسبتیں، کاروبار کی نسبتیں، مفادات کی غرض یہ ہوتی ہے، وہاں تو پہاڑوں جیسی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں. اور جہاں رسول اللہ کی نسبت ہو، کلمے کی نسبت ہو، اللہ کی توحید کی نسبت ہو، معمولی سی بات، فلاں وقت میں گیا تھا لیکن یہ خندہ پیشانی سے ملا ہی نہیں. وہ بیچارہ کس کیفیت میں تھا، کس غم کی حالت میں تھا، یا کس پریشانی میں تھا، ہم کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. واللہ احبک للہ. ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی پاس سے گزرا تو آپ کی مجلس میں موجود ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے. فرمایا آپ نے اسے بتایا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں بتایا تو نہیں ہے. فرمایا جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اسے بتا دیا کرو. اب یہ اعلان ہو رہا ہے باقاعدہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے پکڑا، اپنی طرف کھینچا، کہتے ہیں اللہ ہی قسم اٹھا کے بتاؤ اللہ کے لیے. قسم اٹھائی اللہ کے لیے، پھر قسم اٹھوائی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. فرماتے ہیں آپ شر، تو اللہ کے لیے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں پھر تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں، بشرطے کہ اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے. محبت کو بدنام کر دیا، سفلی خیالات کا نام محبت کو دے دیا گیا، آوارگی اور بے حیائی کا نام محبت کو دے دیا گیا. محبت غایت درجہ احترام رکھنے والا جذبہ، محبت کمیوں کوتاہیوں کے باوجود درگزر کر کے اسے برداشت کرنے کا نام. اور یہ جتنے میرے بھائی میری بہنیں بات سن رہے ہیں سب کو آج اپنا دل ٹٹولنا چاہیے. دوسرے کے متعلق اس کے دل میں کیا ہے؟ دوسرا تیرے حق میں زیادتی کتنی کرتا ہے؟ تجھے شریعت کس قدر پابند کرتی ہے عفو درگزر پر، اور انتقام کا اختیار کتنا ہے؟ اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن آج صرف یہ سوچو، ایک محبت ہے فطرت کی، ماں اولاد سے کرتی ہے، اولاد والدین سے کرتے ہیں، خاوند بیوی سے کرتا ہے. ایک محبت ہے مفادات کی، کسی سے غرض وابستہ ہے ہم کرتے ہیں. کلمے کی محبت کتنی ہے؟ آپ کے امام ہیں، قاری صاحب ہیں،
آپ اس لیے ان سے محبت کتنی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. آپ کی مسجد کے نمازی ہیں, کوئی کہاں سے آتا ہے, کس برادری کا ہے, کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, آپ اس وجہ سے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ یار یہ میری مسجد کا نمازی ہے. اللہ اکبر. قسم اٹھا لی, فرمایا ابشر, تجھے بشارت ہو. حضرت کس چیز کی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی, وجبت محبتی للمتحابین فیہ. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں نے عقیدے کے عنوان کے فوراً بعد اس کا انتخاب کیا. اللہ کی قسم میں اپنی طاقت کے مطابق جتنا سمجھ سکا, جب تک ہمارے آپس کے معاملات اس بنیاد پہ استوار نہیں ہوں گے تب تک جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. تیری نمازیں, تیرے صدقے اور تیرے توحید کے نعرے یقیناً یہ سب کو جنت میں جانے کے لیے بنیاد ہے, لیکن جب تک تیرے معاملات اور تیری قلبی کیفیت اپنے بھائیوں کے متعلق درست نہیں ہے, جنت میں جانا اس قدر آسان نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے بغیر حساب و کتاب کے سب سے پہلے جنت میں جانے کی. تسی انشاءاللہ نام ہی کہو تو پھر بھی کرنی ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے بغیر حساب و کتاب کے جلدی جنت میں جانے کی. وجبت محبتی للمتحابین فیہ. آسمان سے صدا آتی ہے, یہ دو آپس میں محبت کرنے والے, اللہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں پر اپنی محبت واجب کر دی, اور جن دو پر میرا رب محبت واجب کر دے اللہ اسے کبھی جہنم میں داخل کرے گا؟ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور کبھی اسے دھوپ میں دیکھنا برداشت. بیٹا رات کو جگہ گیلی کرتا ہے خود سے پیشاب کر کے, ماں اس بھیگی ہوئی جگہ پہ خود جاتی ہے, اسے خشک جگہ لٹاتی ہے. یہ ماں کی محبت کا انداز ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام, وہ عام طور پہ ہمارے ہاں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی بات کی جاتی ہے, اور ماں تو غصے ہو کے بگا دیتی ہے, جا آج تجھے جیب خرچ نہیں دوں گی. میرا رب تو کبھی ناراض ہو کے ہمارا رزق بند نہیں کرتا. 70 ماؤں کی بات بڑی معمولی ہے. اللہ کی قسم میں عرض کروں کہ میرا رب تو لاکھوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو ماں اس قدر ممتا سے بھرپور ہے کہ نہ تجھے دھوپ میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا ہے, نہ بھیگے ہوئے بستر پہ تیرا سسکنا گوارا ہے, اس سے کروڑ درجے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب جس سے محبت کا اعلان کرے, کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ. عقیدہ تھا تمہارا, اور اس عقیدے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. جا میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں تم دونوں پہ جنت لازم ہو گئی. وجبت محبتی للمتجالسین فیہ. یہ تقریباً نماز سمیت ہمارا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے. دروس ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں دعوت کا سلسلہ قائم ہے بہت دیر سے. اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے, اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. خطباء کا آپ کے پاس آنا, آپ کا یہاں سننا, کیا غرض ہے اس سے؟ سمجھیے میرے بھائیوں, بالکل صاف دل لے کے بیٹھا کرو. علمی کمزوری بھی ہو سکتی ہے, عملی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, لیکن محبت کے جذبات لے کے بیٹھا کرو. اللہ کی قسم یہ بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. جہاں دنیا میں روشنی کا ذریعہ ہے, وہاں قیامت کے دن رب کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور اگر تنقید کے ساتھ بیٹھے نا, آج مولوی نے 2 منٹ اوپر لگائے ہیں, یہ بات پہلے مولوی نے یوں کہی تھی, اس نے یوں کہی, اس کا آنے کا سٹائل یوں تھا. اگر یہ کیمرہ لگا کے بیٹھو گے تو پھر شاید اس نعمت سے محروم رہیں گے. وجبت محبتی للمتجالسین فیہ. پہلی بات, جو آپس میں دو محبت کرتے ہیں رب کے لیے, اللہ فرماتے ہیں ان پہ محبت واجب.
اور اسی حدیث میں دوسری بات ارشاد فرمائی، جو دو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں یا دو سے زیادہ، للمتجالسین فیہ، اور یہ ساری مجلس قائم کس لیے ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جمعے کا خطبہ کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نہیں خطبہ دکان پہ بیٹھے، گھر پہ بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں پر بھی اپنی محبت واجب کر دی۔ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ یہی حدیث اور اس کا باقی عنوان اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبات میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔